قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى آمنت بالله صدق الله رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے اس خالق لم یزل کی پاک بلند اعلیٰ و بالا بارگاہ میں اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج 5 شعبان ہے اور 2024 اور 16 فروری ہے۔ جمعۃ المبارک کا بڑا عظیم دن ہے۔ آپ جامع مسجد گلزار مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دیکھیے، آج آپ سب احباب کے سامنے بڑا مختصر سا مضمون آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر بندہ ساری رات بھی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر اس کا شکر ادا کرتا رہے تو پھر بھی کم ہے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم عاجز بندے ہیں۔ اس مالک لم یزل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہماری اس بندگی کو قبول فرما۔ دیکھیے، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، لوگو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور مزید فرمایا، اجیب دعوت الداعی، بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے، اس ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مانگیں؟ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ آپ ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم ہمارے لیے واضح فرما۔ اب ہدایت کہتے ہیں نور کو، ہدایت کہتے ہیں روشنی کو، ہدایت کہتے ہیں ایک سیدھے راستے کو۔ اب یہ ہدایت اگر دیکھا جائے، آپ کے اور ہمارے ارد گرد پانی جمع ہو، اس پانی کے درمیان کے اندر ایک چٹان ابری ہو، اس کو کہتے ہیں ہدایا۔ ہدایا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے واضح۔ بھائی یہ ارد گرد پانی کے اندر یہ ایک ہمیں دور سے نظر آ رہی ہے۔ حافظ جی، حافظ صاحب ایک اکٹاؤ، یہ ہمیں دور سے نظر آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو ہدایا کہتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہدایت ہوتا کیا ہے؟ یہ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ یہی آج کا مضمون ہے۔ بھئی ایک ہوتی ہے ہدایت فطری۔ ہدایت فطری اسے کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر ہے 20، پارہ نمبر ہے 16، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا، ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہدایت فرمائی۔ ترجمہ پھر سماعت کیجئے،
اہل علم تشریف فرما ہے، اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور پھر ہدایت فرمائی۔ دیکھیے، ہاتھی کو چنگھاڑنا کس نے سکھایا؟ توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ ہاتھی کو چنگھاڑنا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب رب کائنات نے اس کے اندر ایک چیز نصب کر دی ہے۔ اب ہاتھی چنگھاڑتا ہے، دھاڑتا نہیں ہے۔ اب آپ شیر کو دیکھ لیں، شیر دھاڑتا ہے، چنگاڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ تھوڑا سا اگر مطالعہ فرمائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوا کائیں کائیں کرتا ہے اور چڑیا چوں چوں کرتی ہے۔ بھائی چڑیا کائیں کائیں نہیں کر سکتی اور کوا چوں چوں نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہدایت۔ اب یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ رب ذوالجلال نے دی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، عالم ہست و بود کے اندر گائے ہمیشہ ڈکارتی ہے، چوں چوں نہیں کرتی۔ اب اسے ہدایت مل چکی ہے۔ اب ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ پہاڑ کی ثقالت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زمین کے اندر وسعت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آسمان کی بلندی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ستاروں میں چمک نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھول میں خوشبو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ سب اللہ تعالی کی تخلیقات ہے۔ اب اس کو ہدایت کس نے دی ہے؟ وہ بولو بھی، سلامت رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہدایت فطری۔ بچہ جب بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، بچہ بالکل 3 دنوں کا 4 دنوں کو آپ لگا لیں، تو مجھے ذرا دل تھام کر جملہ سننے والا ہے، مجھے یہ ذرا بتائیں، اس بچے کو کون بتاتا ہے کہ منہ کو کھولنا ہے؟ وہ کان کو کیوں نہیں کھولتا؟ توجہ آپ کی طلبگار۔ بھائی وہ رب سکھاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہدایت فطری ہے۔ اب جو ہدایت فطری ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت حسی۔ حسی کہتے ہیں محسوس کرنا، حسی کہتے ہیں کسی چیز کو محسوس کرنا۔ دیکھیے، میں صوفی لطیف صاحب کو، حافظ غلام رسول صاحب کو، قاری مرغوب صاحب کو، میں آپ کو سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے، میرے بیک پہ نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں یہ ہاتھ کس کا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں یہ چیز کون سی ہے، محسوس میں نے کر لیا ہے۔ بھئی یہ چیز کون سی ہے؟ بھئی اس کو کہتے ہیں قوت شامہ، اس کو قوت شامہ کہتے ہیں۔ اچھا بھی، اگر اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آنکھ میری بند ہوتی ہے، آنکھ میری بند ہوتی ہے اور میں ان ہاتھ کو پکڑ کے محسوس کر سکتا ہوں، ہاں یار یہ مائک ہے، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ٹیبل ہے، یہ محسوس کر رہا ہوں۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آنکھ بھی بند ہو، ہاتھ بھی نہ چل رہے ہو، لیکن کوئی بندہ اگر دور سے آواز لگائے، میں اپنے کانوں کے ذریعے محسوس کر لوں گا، یار یہ آواز بلی کی ہے، یہ آواز شیر کی ہے، یہ آواز کسی فیمیل کی ہے، یہ آواز کسی میل کی ہے، یہ آواز کسی بابے کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قوت سامع۔ اب یہ جو قوتیں ہیں نا،
اس کو یہ ہے محسوسات۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ تعالی نے یہ حواس دینے والی قوت مینز کے سونگھنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، وہ خود فرما رہا ہے، اللہ کریم قرآن میں فرما رہا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس آدمی کو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اس آدمی کو زبان عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے اس آدمی کو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم اخذ کرتے ہیں، اس کو محسوسات کہتے ہیں۔ کیا بن گئی یہ ہدایت؟ کون سی بن گئی؟ ہدایت حسی۔ پریویس کون سی تھی؟ ہدایت فطری۔ یہ کون سی ہے؟ ہدایت حسی۔ اب ایک اور ہدایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ہدایت عقلی۔ توجہ کا طلبگار رہوں گا، یہ تھوڑا سا یہ لیکچر تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذوق سے سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ ہدایت عقلی، بھئی یہ ہدایت عقلی یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل کو استعمال کر کے ایک بلند سے بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عقل کو استعمال کیا تو زمین کے قطر بطر کو معلوم کر لیا۔ مسلمانوں نے جب عقل کو استعمال کیا تو ایک کنویں میں اس نے ایک چاند بنایا، وہ رات کی تاریکی میں بلندیوں پر جاتا اور صبح کے وقت واپس آ جاتا، یہ مصنوعی تھا۔ مسلمانوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، مخمل کے کارخانے لگا دیے بغداد کے اندر۔ بھائی مسلمانوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، رصد گاہیں بنا دی، کالجز بنا دیے، یونیورسٹی بنا دیا، مکتب بنا دیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر کوئی یورپ میں اگر کوئی گورا بیمار پڑ جاتا تو اس کو عرب کا رخ کرواتے، مسلمانوں کے ہاں علاج ہوتا اور وہ شفا یاب ہوتا۔ اب یہی عقل اگر دوسرے مذاہب کے لوگ اس عقل کو استعمال کریں تو انہوں نے دیکھو وہ چاند تک پہنچ چکا ہے، وہ نیوٹران، پروٹون، الیکٹرانک کی چیزیں بنا رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں توجہ کے ساتھ، میرے سامنے ماشاءاللہ بڑے اہل علم دانشور حضرات تشریف فرما ہیں۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ یہ تینوں ہدایتیں مشترک ہیں۔ مشترک سے مراد نمبر 1 ہدایت فطری، نمبر 2 ہدایت حسی، اور نمبر 3 ہدایت عقلی۔ یہ تینوں مشترک ہیں، مثلا کہ یہ تینوں مسلمانوں کے اندر بھی ہیں اور کافروں کے اندر بھی ہیں۔ مسلمان بھی فطرتاً وہی اور کافر بھی فطرتاً وہی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مسلمان بھی احساس کرتا ہے، کافر بھی احساس کرتا ہے، اور مسلمان بھی عقل کا استعمال کرتا ہے، کافر بھی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بالکل خلاصہ یہاں پر آنے لگا کہ دونوں مشترک ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کافروں کے اندر بھی۔ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہدایت چاہتے ہیں۔ ہر بندہ پڑھتا ہے نا، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہدایت چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہدایت کون سی ہے؟ حسی ہے، فطری ہے، عقلی ہے؟ اب مانگ مسلمان رہا ہے، مانگ مسلمان رہا ہے، اب یہ ہدایت کون سی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اب نا ذرا
فطرت نے مڑ کر بندے کو دیکھا ہے. فطرت کہتی ہے تو اللہ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ توجہ ہے؟ تو اللہ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ ہدایت اللہ سے مانگنا چاہتا ہے جو ہدایت اللہ نے آدم کو عطا فرمائی. وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ ہدایت مانگنا چاہتا ہے جو رب نے نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. وہ ہدایت اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگنا چاہتا ہے جو اللہ نے یعقوب و یوسف کو عطا فرمائی، ابراہیم کو عطا فرمائی، اسماعیل کو عطا فرمائی، موسیٰ کو عطا فرمائی، عیسیٰ کو عطا فرمائی. اے بندے تو وہی ہدایت مانگنا چاہتا ہے جو ہدایت اللہ نے غوث کو عطا فرمائی. اے بندے تو اللہ سے وہی ہدایت مانگنا چاہتا ہے کہ جو رب نے ہدایت ایک ولی کو عطا فرمائی. امام الانبیاء کے غلاموں کہ وہ ہدایت اس کو کہتے ہیں ہدایت الہیہ. کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا اونچی بولو. کیا کہتے ہیں؟ ہدایت اللہ، ہدایت اللہ، ہدایت الہیہ. کہ جب بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی لائف کو سپینڈ کرتا ہے تو اس کو ہدایت الہیہ کہتے ہیں. آئیے ایک آدھی مثالیں بڑی ہیں لیکن ٹائم بڑا مختصر ہے. ایک آدھی مثال آپ سن لیجئے کہ ہدایت الہیہ کیسے ملتی ہے. وہ بغداد کا شہنشاہ، اس سے نا کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی سیر و تفریح کر لیا کریں. اللہ اکبر. آپ کبھی سیر و تفریح بھی آپ نے کی ہے؟ آپ کا کیا ارشاد تھا؟ آپ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. جناب بغداد کا شہنشاہ جسے غوث سمدانی کہتے ہیں، جسے قطب ربانی کہتے ہیں، جسے المعروف پیر 11ویں والے شریف کہتے ہیں،